بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر. آج کے ولاگ خواتین کے لیے بہت دلچسپ ہوگا، چونکہ یہ ان کے بارے میں نہیں، مردوں کے بارے میں ہے، اور ان مردوں کے بارے میں جو عام طور پہ میسنے سے اور کننے سے ہوتے ہیں. جب شادی سے پہلے سسرال والے ان کو بلاتے ہیں کہ آئیے، رسم و رواج کے مطابق جو دلہے کا سوٹ ہے وہ سسرال والوں نے خریدنا ہوتا ہے. تو کچھ تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ جائیے اس پیسے کے مطابق خرید لیجئے. تو کچھ سسر یا ساسیں یا ان کی جو سالیاں ہوتی ہیں بڑی، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. بیٹا نہیں کہتے، بیٹا میں کہہ رہا ہوں. تو وہ ان کو ساتھ لے کے بازار چلے جاتے ہیں اور ان کو شاپنگ کرا دیتے. اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ شرماتے رہتے ہیں، اچھی چیز لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن قیمت دیکھ کے اوائڈ کر جاتے ہیں. تو دو تین چیزیں اصولی طور پہ یاد رکھیے. جب آپ نے شادی کی شاپنگ کرنی ہے اور سسرال والے کروا رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنا مائنڈ میک اپ ضرور کر لیں، نمبر 1. دوسرا، جن جگہوں سے شاپنگ کرنی ہے وہ جگہیں دیکھ لیں پہلے سے، اور وہ سوٹ ووٹ بھی دیکھ لیں جو انہوں نے لے کے دینا ہے. ادروائز یہ ہوگا کہ ایسے بہت سے لوگ کپڑے لے لیتے ہیں، جوتے لے لیتے ہیں، اور بعد میں ناک تک بلکہ کان تک ناخوش رہتے ہیں. میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، انہوں نے یہ دلوا دیا. یہ ایک سینیریو ہے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ دم کی طرح پیچھے لگے تو سستی سی چیزیں خرید لیتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو وہ پھر اپنی لڑکی کے لیے مہنگے سوٹ اور غرارے شرارے لگارے جو بھی انہوں نے لینے ہوتے لیتے ہیں. اور بعد میں یہ پھر بہت سارے سال آپس میں تانے ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو ایسا سوٹ دیا جو پہننے کے قابل بھی نہیں تھا، جیسا جوتا دیا جو تنگ تھا یا بڑا تھا، وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل فضول قسم کے کام اتنے لوگ کرتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو فضول کام ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لڑکے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، ہم خود ہی کر لیں گے. اچھا، جب یہ انہوں نے منع کر دیا اور وہ منع ہو گئے تو سسرال کو ایسے موقعوں پر منع نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو منع کر رہے ہیں کہ ہم نے سوٹ نہیں لینا، یہ بعد میں کبھی گھڑی کے مسئلے پہ لڑتے ہیں اپنی بیویوں سے. فلاں کو ان کے سسرال نے گھڑی دی، مجھے تو گھڑیوں کا بڑا شوق تھا. فلاں کو انہوں نے سوٹ دیا، مجھے تو سوٹ کا بڑا شوق تھا. فلاں کو انہوں نے موبائل دیا، مجھے موبائل کا بڑا شوق تھا. یعنی جو بھی چیزیں آس پاس چل رہی ہوتی ہیں، انفیکٹ وہ ساری ان کے ذہن میں ہوتی ہیں اس وقت، مروت میں، لحاظ میں، یا ہیرو بننے کے چکر میں. اور یہ ہیرو بندہ کبھی نہیں ایسا بنتا کہ جی اس نے نہیں لیا. ایک چیز روایت میں ہے، رسم میں ہے، رواج میں ہے. اس کا تعلق کسی شریعت سے نہیں ہے. اس کا تعلق ایک سوشل سیٹ اپ سے ہے، ایک سوشل میک اپ سے ہے. اس میں سبھی یہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کا سوٹ لڑکے والے کر رہے ہیں تو لڑکے کا سوٹ لڑکی والے کریں گے. اب یا تو آپ کا دل اتنا بڑا ہو، ظرف اتنا بڑا ہو کہ کل آپ نے لوگوں کو دیکھ کر پھر پریشان نہیں ہونا. چونکہ ہر کوئی لے رہا ہوگا تو آپ جب نہیں لیتے تو پھر آپ تنگ ہوتے ہیں، اور تنگ ہو کے کہتے ہیں کہ جی، اور تنگی پھر کس کو دیتے ہیں؟ اپنی بیوی کو. اور اس بیچاری کو یہ تنگی شادی کے کئی مہینوں کے بعد یا کبھی کبھی سالوں کے بعد، جیسے سٹور میں ہم کچھ چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کے دولہے یہ فرمائش کو یا اس سلوک کو رکھ کے بھول جاتے ہیں، اور پھر جب زندگی چل رہی ہوتی ہے تو اچانک اس میں سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں کہ تمہارے والوں نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، یہ سلوک کیا تھا. اچھا، اسی طور پہ یہ جو سسرال والے ہیں، لڑکی والے، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی لڑکا آپ کے ہاں آئے یا لڑکے والے آئیں تو براہ کرم یہ مت پوچھا کریں کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. اس سے زیادہ بری، اس سے زیادہ بیہودہ چیز کوئی نہیں ہے. یا تو پہلے سے آپ کی اتنی دوستی ہو کہ آپ نے جو کھانا تیار کرنا ہے وہ ان سے طے کیا ہوا ہو. اگر وہ منہ سے کہے کہ مچھلی منگوا لیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، فرمائشاں کردہ ہے، نخرے کردہ ہے. اگر وہ کہے مٹن منگوا لیں تو پھر بھی آپ کو مسئلہ ہوگا. یہ جو برالر ہے یہ بہت سے لوگ نہیں کھاتے، بہت سی فیملیز نہیں کھاتی. تو اس لیے
اگر آپ ان کی مرضی اور منشا پوچھنے کی آرزو رکھتے ہو تو پہلے سے بات کر لیجئے. اگر وہ اچانک آ گئے ہیں تو پھر جو گھر میں ہے وہ کر لیجئے, بازار سے کچھ منگوا لیجئے, لیکن براہ کرم کسی بھی مہمان کو, اور خاص طور پہ یہ جو دلہا نما سینسٹیو چیز ہوتی ہے, آپ اس سے پوچھو گے یا اس کے گھر والوں سے پوچھو گے تو عام طور پہ اس کے نتیجے میں بہت فس کریٹ ہوتی ہے. وہ جا کے تانے بھی دیتے ہیں کہ کھلایا پلایا کچھ نہیں, پوچھا اتنا زیادہ, آپ نے چائے رکھ دی تو مسئلہ, آپ نے سمپل بوتل رکھ دی تو مسئلہ. چونکہ وہ آپ سے نہیں کہیں گے کہ کچھ کھلائیں پلائیں, لیکن دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ان کو بہت رسپیکٹفلی اور بڑی کٹسی کے ساتھ اور بڑا جنرسلی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. جن گھروں میں سسر سمجھدار, سیزنڈ, پڑھے لکھے یا بروکریٹ لیول کے ہوتے ہیں, ان گھروں میں یہ دقت کبھی نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ سے ویل پلانڈ ہوتے, ویل بیہیوڈ ہوتے ہیں. ان کی بیٹیاں بھی راضی رہتی ہیں, بیٹیوں کے سسرال بھی راضی رہتے ہیں. They know how to treat, how to deal, even how to smile اور how to talk with the دلہا. اور یہ شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی اپنی سمجھداری, اپنی ذہانت اور اپنی متانت کے ساتھ ایک رول ماڈل کے طور پہ بھی مانے جاتے ہیں. لیکن بیشتر کیسز میں جو بزنس کرنے والے ہیں اصل میں جو غربت سے اٹھ کے اوپر گئے ہوئے ہوتے ہیں, ان سب کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو دل بڑے نہیں ہو پاتے. اور دل بڑے ہونا ہم کب کہتے ہیں؟ جب مہمانداری یا کسی نئے جو عزیز بنتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو حسن سلوک اور حسن مہمانداری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. میں نے بہت سے گھروں کو اور بہت سے دلوں کو اس احمقانہ سی بات پہ ٹوٹتے خراب ہوتے دیکھا ہے کہ جہاں لڑکا بعد میں جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو, یہ بعد میں گلہ کرنے سے, شکایت کرنے سے باز نہیں آتا کہ میری باری نہ سوٹ دیتا, نہ جتیاں لے کے دیتیا, اور نہ وہ گھڑی دی, نہ موبائل دیا. تو تھوڑے سے پیسے بچا کے بچی کا وہ نقصان جو ہو جاتا ہے اس وقت دل بہت برا ہوتا ہے. تو اس لیے عقل یہی کہتی ہے, سمجھ بھی یہی کہتی ہے کہ چیزوں کو وقت پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق چلا جائے تو بہت ساری آسانی ہو جاتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. ایک جنون ہے, ایک شوق ہے, ایک حق ہے, مگر آپ کا چہرہ, آنکھیں اندر کو دھسی ہوں, گال اندر کو دھسے ہوئے ہوں اور چب پڑے ہوئے ہوں تو کہاں کی خوبصورتی اور کہاں کا شوق, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. پاکستان ہربل آپ کی مدد کو آئے ہیں ویٹ گینر لے کے. یہ اس قدر شاندار نسخہ ہے, 100% ہربل, 100% آرگینک, ڈاکٹر نوشین کا بنایا ہوا, ریکمینڈڈ, اور اس کے ساتھ ایک پورا آرگینک چارٹ ہے جو آپ کا ڈائٹ پلان اس کے اندر دیا ہوا ہے. اس سے پہلے ڈائٹ پلان کسی پروڈکٹ میں نہیں ہوتا. اس کو آپ دیے ہوئے نمبروں پہ حاصل کیجئے اور اپنے شوق کو, اپنے جنون کو اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو واپس حاصل کیجئے چند ہفتوں کے اندر.